شان یداللہی، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 سماعت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے 8 محبتوں اور 3 پیاروں کا ذکر کیا ہے۔ 8 محبتیں، نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 بہن بھائی، نمبر 4 بیوی، نمبر 5 برادری، نمبر 6 مال و دولت، نمبر 7 تجارت، اور نمبر 8 مکانات۔ اللہ پاک فرماتا اگر ان کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ 8 محبتیں جائز ہیں، لیکن یہ ان 3 محبتوں پر غالب نہیں ہونی چاہیے۔ 3 محبتیں غالب ہونی چاہیے 8 محبتوں پر، اور یہ نقشہ پیش کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے ان 8 محبتوں کو مغلوب رکھا اور 3 محبتوں کو غالب رکھا۔ اللہ پاک نے ان کو کتنی عظمت و شان دی ہوئی تھی۔ 2 ان کی بیویاں تھیں، 4 ان کے بچے تھے۔ 2 بیویاں تھیں اور 2 سے 4 بچے تھے، اور ان کے نام تھے سید فخر الدین، سید ضیاء الدین، سید حسام الدین، اور بیٹی کا نام تھا بی بی حافظہ جمال۔ یہ 4 بچے تھے، اور ان کی اسی خوبصورت تربیت فرماتے تھے اللہ پاک کے حکم کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آگ، اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ یہ پیغام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ اس پیغام کو پوری طرح فالو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد سے محبت کی، لیکن اللہ کی محبت اور نبی اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی مغلوب نہیں ہونے دی۔ ان کی محبت غالب ہے، اولاد کی محبت مغلوب ہے۔ یہ اصل میں سلسلہ ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور بڑی اچھی تربیت فرماتے تھے اور بڑا پیار فرماتے تھے، ساری رات ذکر سکھاتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اور یہ بات سن کر آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ نے اپنے کسی بیٹے کو سجادگی کا تاج نہیں دیا۔ آپ نے اپنا سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی رحمۃ اللہ کو فرمایا۔ یہ بڑے خلیفہ صاحب ہیں، اور اخبار الخیار شریف میں آتا ہے یہ بڑے خلیفہ صاحب رات کو سونے سے پہلے 3000 دفعہ دروشی پڑھتے تھے، اور جب آپ کا نکاح مبارک ہوا تو آپ کے 3 ناگے ہو گئے مصروفیت کی وجہ سے۔ تو چوتھے دن ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں سہیل نامی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں آپ کا شکر ادا کرنے آیا ہوں۔ پوچھا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ عرض کیا حضور 1-2 سوالات ان کو جواب ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کیا سوالات ہیں؟ عرض کیا حضور کیا آپ رات کو 3000 دروشی پڑھتے ہیں؟ فرمایا کسی کو بتاتا نہیں ہوں، یہ خفیہ میرا عمل ہے۔ عرض کیا حضور آپ کے 3 ناگے بھی ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ میرا خفیہ عمل ہے۔ تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہا مجھے مدت سے دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، رات مجھے پیارے کریم آقا پاک کا دیدار ہوا ہے، اور آپ نے مجھے فرمایا قطب الدین کو جا کر میرا سلام کہو، مجھے دیدار بھی دیا عطا فرمایا، اور قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کو میرا سلام بھی کہو،
میری طرف سے سلام کا پیغام پہنچا دو اور فرماؤ کہ 3 راتوں سے جو دروسی کا توبہ پیش کرتے وہ نہیں پہنچ رہا. یعنی تعداد کا پتہ ہے، نام کا پتہ ہے، گھر کا پتہ ہے، خفیہ کا پتہ ہے، ناغوں کا پتہ ہے. یہ ہمارے آقا کی علم کی شان ہے. تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو تھے یہ بڑے خلیفہ صاحب تھے، خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جب خواجہ صاحب دنیا سے جانے لگے تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا. جب دروازہ بند کر لیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، ساری رات یاد الہی میں مصروف رہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. بڑے بزرگوں کے یہ واقعات آتے. دادا صاحب نے ایک واقعہ لکھا. ایک بزرگ تھے تو عین مغرب کی نماز کے وقت میں ملک الموت تشریف لے آئے. کہا انتا مامور من اللہ وانا مامور من اللہ. کہا تم بھی اللہ کی طرف سے معمور ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوں، مجھے پہلے نماز تو پڑھ لینے دے. فرمایا جب انہوں نے نماز پڑھ لی، دادا صاحب فرمایا سلام پھیرا تو ملک الموت سے روح نکال لی. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہے. تو آپ ساری رات ذکر کرتے رہے، اور ذکر کے دوران ہی ان کی روح پرواز کر گئی. 6 رجب المرجب تاریخ تھی جب آپ کی روح پرواز کر گئی. اور 6 رجب المرجب میں آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، لیکن تقریبات پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو چھٹی شریف کا عرس کہتے ہیں. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے 6 رجب المرجب کو. جس دن آپ کا وصال ہوا، چند بزرگوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے، اور بڑا دل مسرور ہوا اور نور و نور ہوا، انوار و تجلیات کی بارش سے فیض یاب ہوئے. تو پوچھا حضور آج یہاں تشریف لانا کیسے ہوا؟ فرمایا آج ہمارا دوست معین الدین ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی ان کے انتظار میں محبتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ انتظار ان کا ہو رہا ہے اور آ رہے ہیں. امام مرزا رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی تھا. مصر میں ایک آدمی جو تھا وہ اس نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں ہیں. تو جس تاریخ کو انتظار ہو رہا تھا اس تاریخ کو پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ امام مرزا کا انتظار ہو رہا ہے. اور اسی رات ان کا وصال ہوا. اور وہ بزرگ جب ہندوستان تشریف لائے بریلی شریف میں تو پتہ چلا فلاں رات کو امام مرزا کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں ان سے پیار کرتا ہے ویسے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے پیار فرماتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ صاحب نے اپنا جامہ دیا ہوا تھا، عصا دیا ہوا تھا، مسلح دیا ہوا تھا، اور لکڑی کی نالین شریف دی ہوئی تھی. چونکہ آپ نے اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ کو مقرر فرمایا تھا، تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق کہ اے معین الدین یہ مجھے وراثت میں چیزیں ملی ہیں، اب میں تجھے وراثت میں دے رہا ہوں، اب تو اس کو آگے وراثت میں اس کو دے دینا جس کو تو نے اپنا خلیفہ بنانا ہے. تو انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی رحمۃ اللہ کو وہ نعمت عطا فرمائی. پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، غور کرنے والی بات ہے. یہ اولیاء بھی ہمارے اندر سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اصول و ضوابط کی زندگیاں ہوتی ہیں. غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعن و تشریح نہیں کرتے، ظلم و ستم نہیں کرتے. اور غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کے طور پر ان کی شان بیان کی ہے. فرمایا اللہ کے ولی میں 12 خوبیاں ہوں گی، 2 اللہ تعالیٰ کی صفات، 2 اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، 8 خلفاء راشدین کے ہوں گے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ولی ستار ہوگا، اللہ کا ولی غفار ہوگا، اور اللہ کا ولی شفیع ہوگا، اللہ کا ولی رفیق ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ولی صادق ہوگا، متصدق ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ولی امر بالمعروف کرے گا، نہی المنکر کرے گا، اللہ کا ولی رات کو عبادت کرے گا، سویرے سخاوت کرے گا، اور اللہ کا ولی سخی ہوگا، اور اللہ کا ولی عالم ہوگا، بہادر ہوگا. بزدل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے مجدد پاک ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں یا معین چشتی اجمیری ہوں. یہ سب بہادر لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اخلاق اور بہادری سے پیش کیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانا چاہیے، اور جرأت اور بہادری کے لمبرداری کے ساتھ ہمیں اسلام کا نام، اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے. زبان نرم، دلیل ہماری مضبوط ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، نبی علیہ السلام بھی خوش ہو جائے، گرد و نواح رہنے والے بھی دل کو سکون ملے کہ یار یہ بات کرتے ہیں دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔